یہودیوں کے ساتھ منافقوں کی دوستی تھی. اگلی صورت کے اندر اس کا عملی نمونہ کہ کس طرح منافق یہودیوں سے دوستیاں لگاتے ہیں. لیکن ایک بات اس صورت میں کہی تھی، اس صورت کا اس بات کا اصل وہ مظہر اور اصلی عملی نمونہ پیش کیا جائے گا. وہ کیا کہ منافق اس طبقے کو کہتے ہیں جو نہ تمہارے ہیں نہ ان کے ہیں. وہ حقیقت میں کسی کے نہیں، دھوبی کا کٹتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، کہنے کے لیے کبھی تمہارے ساتھ کبھی ان کے ساتھ، لیکن حقیقت میں نہ ادھر نہ ادھر، مذبذبین بین ذالک، اس کے بیچ میں لٹکے ہوئے ہیں. آگے کی صورت میں اسی کا تذکرہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. ان صورتوں میں سے ہے جن کے شروع میں تسبیح کا لفظ آیا، مسبحات میں سے ہے، اور ان صورتوں کا ایک اپنا ہی الگ فصاحت و بلاغت کا انداز ہے. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ صورتیں بہت پسند، اور آپ نے ان کی الگ سے فضیلت بیان کی. اس صورت میں بھی کیا ہے، میں نے کہا کہ یہودیوں کے ساتھ منافقوں کی دلی دوستی نہیں تھی، اس کا تذکرہ. مدینہ منورہ میں یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ. ان میں سے ایک قبیلہ بنو قینقاع تھا، انہوں نے سب سے پہلے غداری کی، ان کو مدینہ سے نکالا گیا. اس صورت میں ان کا بھی تذکرہ آئے گا. اس کے بعد دوسرا قبیلہ تھا بنو نذیر، انہوں نے بھی غداری کی، حالانکہ معاہدہ کیا کہ مسلمان تمہارے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے، تم مسلمانوں کے خلاف نہیں بلکہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے. لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد، یعنی یہ معاہدہ تو ہو چکا، لیکن غزوہ احد میں جب مسلمانوں کو تھوڑے زخم لگے اور ظاہری طور پر کچھ شکست کے سے حالات بنے شروع میں، تو آخر میں تو ایمان والوں کو ہی غلبہ ہوا، وہ میں نے سورہ آل عمران میں بتا چکا. اس کے اوپر ان یہودیوں کو کچھ اندر لگا کہ شاید ہم غالب آ جائیں گے، تو یہ سازشیں کرنے لگ گئے مسلمانوں کے خلاف، یعنی ایسے جذبات انگڑائی لینے لگے کہ شاید ہم غالب آ جائیں. تو کعب ابن اشرف یہودیوں کا سردار، انہی یہودیوں کا بنی نذیر کا 40 آدمیوں کو لے کر کے مکہ المکرمہ گیا، جس کا تذکرہ سورہ یونس، سورہ نساء میں 5ویں پارے میں گزر چکا. الم تر الی الذین، وہاں. اور مکہ میں جا کر کے مکہ کے کافروں کو بھڑکایا مسلمانوں کے خلاف کہ تم باہر سے حملہ کرو، ہم اندر سے حملہ کریں گے اور ان کو صفِ ہستی سے مٹا دیں گے، اور ایسا کریں گے اور ویسا کریں گے. اسی موقع پر ابو سفیان نے اس سے کہا کہ کیسے یقین کروں تیری بات کے اوپر، اگر تو سچا ہے تو فلاں فلاں بت کو سجدہ کر کے دکھا. اس بدبخت نے سجدہ بھی کر دیا، حالانکہ بتوں کو سجدہ کرنا ان کے ہاں بھی حرام تھا. آپ کو اس کی ان تمام سازشوں کا علم تھا، دیکھ رہے تھے آپ کہ یہ کیا کیا کر رہا ہے، لیکن آپ نے اس تمام کے باوجود ان 40 لوگوں کو اور سب کو سزا دینے کے لیے سزا نہیں دی، اور نہ معاہدے کو ختم کرنے کا اعلان فرمایا. البتہ جب اس کی بے حیائی حدوں کو کراس کر گئی، یہ شاعر بھی تھا، مسلمان عورتوں کے خلاف شاعری کرتا تھا، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شاعری کرتا تھا. اس کے قلعے کے اندر شراب و جام کے وہ دور چلتے تھے جس میں وہ نظمیں اور مسلمانوں کے خلاف شاعری کی جاتی تھی، گائے جاتے تھے، ناچتے تھے. جب ایسا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نہیں کہ جو اس بدبخت کی ایذا سے مجھے راحت پہنچائے، تو حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا کام تمام کر دیا. حیی بن اخطب اس کے بعد ان کا سردار بنا، لیکن وہ بھی سازشوں سے باز نہیں آئے. سن 4 ہجری میں ایک عجیب واقعہ پیش آ گیا. مدینہ منورہ سے کافی فاصلے پر کچھ قبیلے رہتے تھے، وہاں سے کچھ لوگ آئے کہ ہمارے علاقے کے لوگ پکے مسلمان ہو گئے، آپ صحابہ کرام کی ایک جماعت بھیج دو تاکہ وہاں جا کر کے دین کی تبلیغ کریں. جو کلمہ نہیں پڑھے ہیں ان کو دین سکھائیں، اور جو سیکھ چکے ہیں، کلمہ پڑھ چکے ہیں، ان کو دین کے احکام بتائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی چنی ہوئی جماعت اصحاب صفہ میں سے 70 حضرات کو بھیج دیا بیر معونہ، لیکن وہ لوگ اندر سے کالے تھے، انہوں نے دھوکہ دیا، غداری کی، اور ان میں 70 میں سے 68 لوگوں کو شہید کر دیا. صرف حضرت منذر بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی رہے، اور حضرت عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی رہے. بس حضرت عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ الگ الگ موقعوں سے، ایک تو لاشوں کے نیچے بچے، اور ایک وہ جو جانور چرانے کے لیے گئے تھے پھر وہاں آئے، وہ اس موقع پر تو دونوں الگ الگ واپس آئے مدینہ. جب حضرت عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ رہے تھے،
انہوں نے راستے میں دو کافروں کو دیکھا، ایک درخت کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں بات چیت ہونے لگی، تھوڑی دیر کے بعد ان کی آنکھ لگ گئی، چونکہ انہوں نے اپنے 68 ساتھیوں کو خاک اور خون میں تڑپتے ہوئے دیکھا تھا، لاشوں کو دیکھا تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ دو کافر بھی کافر ہیں، کافر ہیں، تو انہی کی پارٹی کے لوگ ہیں، چلو ان دو کا کام تمام کرتا ہوں، انہوں نے ان دو کو قتل کر دیا۔ مدینہ منورہ پہنچے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیر معونہ کا قصہ سنایا، آپ کو بہت دکھ ہوا، لیکن اس سے زیادہ دکھ آپ کو اس سے ہو گیا کہ تم نے دو آدمیوں کو کیسے قتل کر دیا۔ کیوں؟ فرمایا کہ بیر معونہ کے جو کافر تھے بے شک کافر تھے، مگر وہ دوسرا قبیلہ ہے، یہ تو بنو عامر قبیلے کا بندہ تھا، بنو عامر کے ساتھ تو ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے، تو ان کے لوگوں کو آپ نے کیسے قتل کر دیا؟ ان کے ساتھ تو لڑائی نہ کرنے کا معاہدہ تھا۔ انہوں نے کہا میں نے سوچا یہ بھی انہی کے ہیں، غلطی سے قتل ہو گیا۔ ابھی یہ باتیں چل رہی تھی تو بنو عامر کے لوگ آ گئے کہ آپ کے ایک بندے نے ہمارے دو آدمیوں کو غفلت کا فائدہ اٹھا کر کے قتل کر دیا۔ آپ نے فرمایا ہمارے بندے سے اس طرح غلطی ہو گئی ہے، لیکن غلطی سے بھی جو قتل ہو جائے تو اس قتل کا بدلے میں قتل تو نہیں ہوتا مگر جرمانہ ادا کیا جاتا ہے، اور اسلامی قانون کے مطابق ایسے موقع کا جو قتل ہے اس کے اوپر چندہ کر کے سب لوگ جرمانہ ادا کرتے ہیں۔ جرمانہ بڑا ہے، ایک آدمی کے 100 اونٹ، دو آدمی کے 200 اونٹ ہو گئے تو بہت بڑا جرمانہ ہے۔ معاہدے کے مطابق جب اس طرح کے حادثہ پیش آئے جائے تو اس کے لیے چندہ سب نے مل کر دینا تھا، تو یہودیوں نے بھی چندہ دینا تھا۔ آپ یہودیوں کے محلے میں بھی چندہ لینے کے لیے گئے، بنو نذیر کے محلے میں، لیکن یہ اندر کے کتنے کالے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زبردست استقبال کیا، خندہ پیشانی سے پیش آئے، آپ کو اپنے قلعے کی دیوار کے ساتھ بٹھا دیا، لیکن فوراً اندر جا کر سازش کی کہ اس سے بہتر موقع کیا ملے گا، فوراً چکی کا ایک پارٹ اوپر لے جاؤ، اوپر سے گراؤ تاکہ یہ چراغ ہمیشہ کے لیے گل ہو جائے۔ انہوں نے پتھر اوپر چڑھانا شروع کیا، ادھر جبرائیل عرش سے اتر کے آ گئے، آپ کو اطلاع دی کہ یہ تو آپ کے قتل کی تیاری کر رہے ہیں اور آپ یہاں تشریف فرمائیں۔ آپ چپکے سے اٹھے اور مدینہ منورہ آ گئے، آپ کے پیچھے صحابہ کرام بھی آئے، آپ نے مدینہ آ کر کے صحابہ کو بتایا، سن 4 ہجری کا یہ واقعہ ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ سازش کر رہے ہیں یہ لوگ۔ صحابہ کرام سے فرمایا کہ اب ہوشیار ہو جاؤ، شاید ان سے جنگ ہو جائے، لیکن آپ نے پھر بھی ان کو موقع دیا، آپ نے ان کو نوٹس بھیج دیا کہ 10 دن کا تمہیں موقع دیا جاتا ہے، 10 دن میں مدینہ چھوڑ دو، کیونکہ تم نے اتنی بڑی غداری کی، معاہدہ کر کے تم نے میرے قتل کا منصوبہ بنایا، اور انہوں نے اعتراف کیا کہ ہم نے یہ منصوبہ بنایا تھا، انکار نہیں کیا، تو آپ نے 10 دن کی مہلت دی۔ یہ نکلنا چاہتے تھے، لیکن اچانک عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا اس کو پتہ چلا، تو اس نے فوراً ان کو چٹھیاں لکھی اور بندے بھیجے، کہا گھبرانا نہیں، میں بہت بڑی جمعیت لے کر تمہارے ساتھ مدد کے لیے آ رہا ہوں، اور ایسا اور ویسا، ہم تو ان مسلمانوں کی چٹنی بنا دیں گے، ہلنا نہیں، اور اگر کوئی ایسی مشکل بات پیش آ گئی کہ تمہیں مدینہ سے نکالا جائے گا تو تمہارے بعد ہم مدینہ میں رہ کر کے کیا کریں گے، ہم بھی تمہارے ساتھ چلے جائیں گے۔ قرآن پاک نے پیشن گوئی کی یہ نہیں جائیں گے، اور اگر جنگ ہوگی تو ساتھ نہیں دیں گے، اور جو پہلے کہا تھا کہ منافق کسی کا بھی نہیں، دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، اس کا عملی ثبوت انہوں نے پیش کیا۔ آخر بنو نذیر جب 10 دن کے بعد نہیں نکلے تو مسلمانوں نے ان پر حملہ کیا، ان کے قلعے کا محاصرہ کیا، انہوں نے اپنا قلعہ بند کیا، مگر زیادہ دیر نہیں برداشت کر سکے، اللہ نے دلوں میں ایسا رعب ڈالا، حالانکہ اگر وہ مقابلہ کرتے کر سکتے تھے، وہ قلعے کے اندر سالوں تک کا راشن ان کے پاس تھا، رہ سکتے تھے، مگر گھبرا گئے، تو خود باہر آ گئے کہ چلو جی ہم آپ کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا معاہدہ؟ کہا ہمیں مدینہ سے جانے دیا جائے۔ فرمایا میں نے تو تمہیں پہلے ہی کہا کہ تم جیسے گندے لوگوں کو مدینہ کی پاک زمین، یہاں کی پاک فضا موافق نہیں آئی، تم چلے جاؤ، تو جاؤ تم، اور جو کچھ لے جا سکتے ہو لے جاؤ، جنگی سامان کے سوا تمہیں کسی چیز سے روکا نہیں جائے گا، جو لے جانا چاہتے ہو لے جاؤ، چونکہ بہت زیادہ لالچی قسم کے تھے۔ اس اجازت پر انہوں نے اپنے گھروں کی کڑیاں اور اپنے گھروں کے دروازے اکھاڑنے شروع کیے اور گھروں کو گرانا شروع کیا کہ ہمارے بعد کئی مسلمانوں کے کام نہ آ جائیں۔ اس صورت میں اس منظر کو بھی پیش کیا گیا اور اللہ کی طاقت کو دکھایا گیا جو اوپر فرمایا تھا کہ ایمان والے غالب آ کر کے رہیں گے، کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی۔ اگلی صورت میں اس کا عملی نمونہ پیش کیا گیا، کس طرح اللہ اپنے حبیب کو غالب کرتا ہے، اللہ کس طرح غالب آتا ہے۔ دیکھو سبحا
تسبیح بیان کی للہ اللہ کی، ما فی السماواتی اس ساری کائنات نے جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور ان تمام چیزوں نے جو زمین میں ہیں، وہو العزیز اور وہی تو غالب ہے، الحکیم وہی تو حکمت والا ہے، هو الذی وہی تو ہے اللہ۔ اللہ اکبر، کیا اس کی شان ہے، ہر چیز اس کی تسبیح کر رہی ہے، تمام چیزیں اس کے حکم کی بندھی ہوئی ہیں، اس کے حکم کا ایک مظہر، هو الذی وہی تو ہے، اخرجا جس نے نکالا، الذین ان لوگوں کو، کفروا جنہوں نے کفر اختیار کیا تھا، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، یہودی تھے ایمان لا سکتے تھے، ایمان نہیں لائے، کفر کا راستہ اختیار کیا، اللہ نے اپنی طاقت سے نکالا ان کو، من دیارہم ان کے گھروں سے نکال دیا۔ یہودی سوچ سکتے تھے، بعض لوگوں کا تو کہنا ہے کہ یہودی مدینہ کے لوگوں سے پہلے سے یہاں بس رہے ہیں، چلو اگر پہلے نہیں بس رہے ہیں تو تب بھی ہم پڑھ چکے کہ ابو بکر اسعد بن ابو بکر اسعد ابن ملیح جب یمن کا بادشاہ یہاں آیا ہے، اس وقت میں یہودی موجود تھے، اور کتنے مضبوط، پورے علاقے کے لوگ ان کے قرض دار تھے، ان کے قرضوں میں ڈوبے ہوئے تھے، اور بڑی طاقت کے مالک تھے، یہ نکل سکتے تھے، فرمایا نکالا، اللہ نے نکالا، کہاں نکلتے تھے، یہ کیسا نکالا، لی اول الحشر پہلے حشر کے لیے، یہ حشر اردو والا نہیں، حشر عربی کا ہے، اردو میں حشر کا مطلب نا مار مار کر کے کیا حشر کر دیا اس بندے کا، اور ہمارے یہاں زیادہ ہی، یعنی کسی کی گت بنانے کو بھی ہم کہتے ہیں حشر، نہیں عربی میں حشر کے معنی اجتماع، پہلے اجتماع میں ہی نکال دیا۔ تو پہلا اجتماع کا ایک مطلب تو یہ کہ جیسا مسلمانوں نے ہلہ بولا تو بس تبھی نکال دیا، مقابلہ ہی نہیں کر سکے، اور دوسرا معنی یہ بھی کیا گیا، ابھی ایک اجتماع ان کا یہاں ہوا ہے، یہ پہلا اجتماع ہے، یہاں سے نکلے ہیں، ایک اجتماع اور ہوگا، وہاں سے بھی نکلیں گے، وہ کہاں ہوگا اجتماع، فرمایا یہاں سے جب ان کو نکالا گیا تو ان کے زیادہ تر لوگ جا کر کے خیبر میں بسے، اور کچھ لوگ شام چلے گئے تھے، لیکن خیبر میں ان کے ساتھ معاہدہ کیا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، چونکہ مزاج ان کا شرارتی، یہ پھر وعدہ خلافیوں سے باز نہیں آئے، دھوکہ دڑیوں سے باز نہیں آئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دوسرا اجتماع ہوا اور دوسرا حشر ہوا، اور پھر ان کو خیبر سے بھی نکالا گیا، پھر شام جا کر کے یہ بسے۔ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ پہلے حشر کے لیے ہی نکال دیا، یہاں سے نکلے خیبر میں بسے، مگر ہم جلالین پڑھاتے ہیں یہاں خطا ہوئی علامہ محلی سے، وہ کہتے ہیں یہاں سے نکالے شام گئے اور شام سے نکالے تو پھر خیبر آئے، نہیں وہ کاتب سے غلطی ہو گئی ہوگی، علامہ محلی تو بڑے عالم ہیں، لیکن اس زمانے میں کتابیں اسی طرح لکھی جاتی، استاد بولتے شاگرد لکھتے تھے، شاگرد ہمارے شاگردوں کی طرح سو گئے ہوں گے، فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا فَأَتَا تو آ گیا اللہ ہم ان کے پاس، من حیث اس جگہ سے، لم یحتسبوا جہاں سے ان کو گمان بھی نہیں تھا، نہیں وہ بیچ میں رہ گیا، ما ظننتم ان یخرجوا اے مسلمانوں، ما ظننتم تم گمان نہیں کرتے تھے، ان یخرجوا کہ وہ نکلیں گے، کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا یہودی نکلیں گے، بھائی یہودی تو مدینہ کے بادشاہ پورے لوگ جکڑے ہوئے ان کے سودی نظام میں، لیکن اللہ نے نکالا، اللہ تیری شان، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ اور وہ پکا یقین کرتے تھے، أَنَّهُمْ کہ وہ ایسے لوگ ہیں، مَانِعَتُهُمْ بچائیں گے ہم ان کو، حصونہم ان کے قلعے، کئی قلعے تھے، اور اللہ کی عجیب شان ہے، کعب ابن اشرف کے قلعے کے کھنڈرات آج بھی مدینہ منورہ میں موجود ہیں، اس دور کے مدینہ سے اس کا قلعہ تفسیروں میں ہم پڑھتے ہیں کہ 2 میل کے فاصلے پر تھا، بہت ہی قریب تھا، زیادہ دور نہیں تھا، میں نے دیکھا ابھی بھی قریب ہے، لیکن آج بھی سنسان علاقے کے اندر ہے، اس کے کھنڈرات ابھی موجود ہیں، حصونہم یعنی اتنا مضبوط قلعہ، 1450 سال کے بعد بھی اس کے کھنڈرات موجود، تو کیسے تھے قلعے، مانعتہم وہ گمان کرتے تھے بچائیں گے ان کو، حصونہم ان کے قلعے کس سے، من اللہ اللہ سے، کہ اللہ سزا دے گا تو ہم بچ جائیں گے، اللہ سے کوئی بچ سکتا ہے، فاتاہم اللہ آ گیا اللہ ہم ان کے پاس، من حیث اس جگہ سے، لم یحتسبوا جہاں سے انہوں نے گمان بھی نہیں کیا تھا، اور وہ کہاں سے آیا، اللہ نے دلوں کے اندر رعب ڈال دیا، ایسے گھبرا گئے، خود بخود ہی گیٹ کھول دیا کہ نہیں جی ہم نہیں مقابلہ کر سکتے، ورنہ اگر ہمت کرتے لڑ بھی تو سکتے تھے، بڑی تعداد تھی ان کی، تو لڑتے تو مسلمان تو تھے ہی کتنے اس وقت میں، مسلمانوں کو مار بھی سکتے تھے، لیکن اللہ نے رعب ڈال دیا، مقابلہ ہی نہیں کر سکے، وَقَذَفَ اور ڈال دیا اللہ نے، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، الرعب رعب کو، اور کیا منظر تھا، یخربون
اجاڑ رہے تھے بیوتہم اپنے گھروں کو بیدیہم اپنے ہاتھوں سے. کوئی کڑیاں نکال رہا تھا, شتیریں نکال رہا تھا, کوئی دروازے اکھاڑ رہا تھا, اور کوئی صرف اس لیے گرا رہا تھا کہ ہمارے بعد کسی کے کام نہ آئے. وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ اور ایمان والوں کے ہاتھوں بھی اپنے گھروں کو اجاڑ رہے تھے. ایمان والوں کے ہاتھوں کیوں؟ کچھ گھر مورچے کے طور پر انہوں نے استعمال کیے ہوئے تھے تو مسلمانوں نے ان کو بھی گرایا. فَاعْتَبِرُوا او عبرت حاصل کرو دنیا والو, یا اولی الابصار او آنکھوں والو, دیکھو اللہ کی طاقت کیا ہے. ڈرو اس مالک سے جو دنیا میں سزا دے سکتا ہے, کیا وہ مر کر سزا نہیں دے سکتا؟ اور سنو, سزا نہیں ہوئی, خالی نکالے گئے, یہ بھی اللہ کا کرم ہے. اگر یہ بات نہ ہوتی ولولا, اور اگر یہ بات نہ ہوتی ان کے کتبہ لکھ رکھا تھا اللہ تعالیٰ نے علیہم ان پر الجلا, جلا وطن ہونا, یہ عربی کا لفظ ہے, اردو میں جلا وطنی کہتے ہیں نا, عربی کا لفظ ہے. اگر اللہ نے ان پر جلا وطن ہونا یعنی ملک چھوڑنا لکھ نہ رکھا ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ لعذبہم, اللہ ان کو سزا دیتا پھر دنیا میں. پھر مسلمانوں کے ہاتھوں گاجر مولی کی طرح کاٹے جاتے, مگر ایک آدمی بھی ان کا قتل نہیں ہوا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نرم, انہوں نے کہا ہم کو جانے دیا جائے, فرمایا جاؤ دفع ہو جاؤ. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ اور ان کے لیے آخرت میں عذاب النار, جہنم کا عذاب ہے. دنیا میں ابھی اور سزا ملی, حیی بن اخطب یہاں سے بچ گیا, اور سلام بن ابی العقیق یہ ان کا دوسرا بڑا سردار تھا, یہ بھی یہاں سے زندہ چلا گیا, مگر خیبر جا کر پھر سازشیں کرنے لگا, پھر وہاں اس کو قتل کیا گیا. اور دوسرا ان کا حیی بن اخطب, یہ غزوہ خندق کے موقع پر پھر حملہ کر کے آ گیا, تو پھر گرفتار ہوا اور پھر مارا گیا. یہ سزا ان کو دنیا اور آخرت میں کیوں ملی؟ ذالک بانہم, اس لیے کہ وہ ایسے لوگ ہیں شاقوا, انہوں نے مخالفت کی اللہ تعالیٰ کی, ورسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور بات سنو, کوئی یہودی ہو, عیسائی ہو, چاہے نام کا مسلمان ہو, ومن یشاق اللہ اور جو مخالفت کرے گا اللہ کی, اس کے قوانین کو توڑے گا اور اس کے دین کی مخالفت کرے گا, فإن اللہ شدید العقاب, تو اللہ سخت سزا دینے والا ہے. ایک بڑی اہم بات, اور اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ مسلمان کس معیار پر تھے, لوگوں کا ان کے لیے کیا تصور تھا. اس جنگ میں جب ان کے قلعوں کا محاصرہ کیا گیا تو ان کے قلعوں کے سامنے کھجوروں کے بہت گھنے باغات تھے. ان کے جوشیلے جوان ان باغوں کے پیچھے چھپتے تھے, مورچے کے طور پر ان کو استعمال کرتے تھے درختوں کو, اور وہاں سے مسلمانوں پر تیروں کی برساتے تھے, تیروں کی بارش برساتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, اب ادھر سے تیر مارتے ہیں, آگے باغ ہیں, تو مسلمانوں کے تیر تو درختوں میں اٹک جاتے ہیں, اور یہ نشانہ باندھ کر کے سیدھا مارتے ہیں. آپ نے فرمایا درخت کاٹ دو, چونکہ دشمن کا مورچہ توڑ دینا یہ جنگی حکمت عملی کے لحاظ سے سمجھو فرض عین کے درجے میں ہے. آپ نے ان کے درخت کاٹے, مگر ان درختوں کے کاٹنے کو لوگوں نے مسلمانوں کے بدنام کرنے کا ذریعہ بنایا. پورے عرب میں ہنگامہ اور شور مچ گیا. جو یہاں سے یہودی نکلے انہوں نے بھی, دیکھو جی اس دین کو کہتے ہیں یہ سلامتی والا دین ہے, اس دین کو کہتے ہیں یہ امن والا دین ہے, انہوں نے تو درختوں کو کاٹ دیا. کہتے کیسے ضدی ہیں, دشمنی ہمارے ساتھ, کاٹ دیے ہمارے باغ. یعنی اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ مسلمان نیکی کے بلند معیار پر تھے, کوئی ان کے خلاف زبان نہیں کھول سکتا تھا. یہاں تک کہ یہ کتنی چھوٹی سی بات دشمن کے ہاتھ میں آئی تو اس کو بدنامی کا ذریعہ بناتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا, فرمایا جو درخت کاٹے ہیں مسلمانوں نے نہیں کاٹے, یہ میرے حکم سے کٹے. اور یہ بات اللہ نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمائی. کیوں؟ بعض مسلمانوں کو خیال آنے لگا کہ ہم سے کہیں خطا تو نہیں ہو گئی, ہم نے درختوں کو کاٹ دیا, درختوں نے تو کوئی قصور نہیں کیا تھا, قصور تو یہودیوں کا تھا. فرمایا نہیں, ایسے موقع کے اوپر دشمن کے مورچے کو توڑ دینا جنگی حکمت عملی کے لحاظ سے فرض ہے, لہذا اگر تم نے ایسا کیا تو میرے نبی کے حکم سے کیا, اور میرے نبی نے میرے حکم کی بنیاد پر کیا, لہذا سمجھو میں نے اس کا حکم دیا. ما قطعتم, یہ ما موصولہ ہے شرطیہ کے طور پر, جو بھی کاٹا تم نے, من لینتن کھجور کے کسی درخت کو, لینا کھجور کا درخت, او ترکتموہا یا جو بھی چھوڑا تم نے درخت اس کا, قائمتن کھڑا, علی اصولہا اس کی جڑوں پر, کوئی کاٹا جس کو کاٹنا ضروری تھا اور کچھ نہیں کاٹے اس کے کاٹنے کی ضرورت نہیں تھی, فبإذن اللہ, تو وہ اللہ کے حکم سے ہوا. کوئی بات نہیں, تم کیوں گھبراتے ہو,
وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ نے کیوں کاٹنے کا حکم دیا؟ فرمایا تاکہ رسوا کرے اللہ تعالیٰ فاسقین، نافرمانوں کو، فرما برداری سے نکلنے والوں کو۔ کیسے رسوا ہوئے؟ کہتے ہیں یہودی بہت لالچی تھے، تو ان کو جب درخت کٹتے ہوئے نظر آئے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کے سینوں پر چھریاں چل رہی ہوں۔ ان کو اپنے بچوں کا کٹنا آسان لگتا تھا، درختوں کا کٹنا مشکل لگتا تھا۔ جب درخت کٹ رہے تھے تو ان کو بہت غم ہو رہا تھا، اسی کو فرمایا وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ فرما برداری سے نکلنے والوں کو رسوا کرے۔ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ، ان یہودیوں کو جو لے جا سکتے تھے لے جانے کی اجازت دی گئی، لیکن ظاہر ہے کہ زمین تو اٹھا کر نہیں لے جا سکتے تھے، تو زمین کا کیا کریں؟ اس کے لیے دوسرا مسئلہ بیان کیا گیا۔ فرمایا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ زمینیں ہیں جو تم نے طاقت سے حاصل نہیں کی ہیں، بلکہ اللہ نے اپنے کرم سے ان کے دلوں میں روح ڈالا اور وہ زمینوں کو چھوڑ کر کے چلے گئے۔ وما افا، اور جو کچھ جمع کیا اللہ تعالیٰ نے علی رسولہ، اپنے رسول پر، یعنی ان کے زمینوں میں سے جو زمینیں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیں، منہم، ان کی طرف سے، فما، تو وہ جگہ ہیں، فما تو نہیں، او جب تم دوڑایا تم نے، علیہ ان زمینوں پر، من خیل، کوئی گھوڑے، ولا رکاب، اور نہ کوئی اونٹ کی سواری، نہ تو تمہیں وہاں گھوڑے دوڑانے کی ضرورت پیش آئی، نہ اونٹ دوڑانے کی ضرورت پیش آئی۔ پھر کیا ہوا؟ ولیکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ یسلط، مسلط کر دیتا ہے رسولہ، اپنے رسولوں کو، علی من یشاء، جن کے اوپر چاہتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول، تو پہلے تو یہ بات بتائی کہ یہ زمینیں تمہاری محنت سے نہیں ملی ہیں، یہ اللہ نے اپنے کرم سے دی ہیں، تو اس کا مطلب اب ان کے اوپر وہ حکم چلے گا جو اللہ تعالیٰ حکم دے گا۔ یہ غنیمت کے طور پر جس طرح مال غنیمت بانٹا جاتا ہے، اس کا 5واں حصہ نکالا جاتا ہے، اور 5واں نکالنے کے بعد باقی سارا مال جو اس کاروائی میں شامل ہوتے ہیں ان کے بیچ میں برابر برابر تقسیم کیا جاتا ہے، سوار کو ڈبل دیا جاتا ہے، پیدل کو سنگل دیا جاتا ہے، ہم وہ سورہ انفال میں پڑھ چکے۔ لیکن یہ جو مال ہے جس کے اوپر تم نے گھوڑے نہیں دوڑائے، اس کا یہ حکم نہیں ہے، اور اسی لیے اس کو مال غنیمت نہیں کہتے، اس کو مال فے کہتے ہیں۔ اس کا کیا حکم ہے؟ اب حکم سنو۔ ما افا اللہ، جو بھی جمع کیا اللہ نے، علی رسول ہی، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، من اہل القری، بستی والوں کی طرف سے، فللہ، تو وہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے مطلب اللہ کا نام تو برکت کے لیے، یعنی اس کو اس طرح بانٹا جائے گا جس طرح اللہ فرمائے گا۔ وللرسول، اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، ولذی القربہ، اور آپ کے قریبی رشتہ داروں کے لیے ہے۔ مطلب جب تک آپ اس دنیا میں تشریف فرما ہیں، آپ کا خرچہ اس سے نکالیں گے، اور جن لوگوں کا خرچہ آپ کے ذمہ ہے، جس طرح 5ویں حصے میں سے ان کو دیا جاتا تھا، اس طرح اس میں سے ان کو دیا جائے گا۔ اور جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو پھر للرسول، یہ حصہ بھی ختم، ولذی القربہ، یہ حصہ بھی ختم ہو گیا۔ اب باقی کیا رہا؟ والیتاما، اور یہ ہے حق ان کا یتیموں کا، والمساکین، اور غریبوں کا، وابن السبیل، اور مسافروں کا۔ یہ اللہ نے ایسا حکم کیوں دیا؟ آپس میں بانٹنے کی اجازت کیوں نہیں دی؟ کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء، کئی لا یکون، تاکہ نہ ہو جائے، کون نہ ہو جائے؟ یہ مال، یکون الفیو، تاکہ یہ فے کا مال نہ ہو جائے، دولتن، چکر کاٹنے والا، بین الاغنیاء، مالداروں کے بیچ میں، منکم، تمہارے۔ پہلے بڑے بڑے یہودی ساہوکاروں کے پاس تھا، اب بڑے بڑے مالداروں کو یہاں مل گیا تو غریب بیچارہ نیچے دیکھتا رہا، مال اوپر سے ہی اوپر چلتا رہا۔ نہیں، اس کو غریبوں کے لیے رکھو، یتیموں کے لیے رکھو، ابن السبیل مسافروں کے لیے رکھو۔ اور مسافروں کو اور غریبوں کو اور یتیموں کو کس طرح دیا جائے گا؟ فرمایا جس طرح میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بانٹ کر کے دیں گے، جس کو جتنا دیں گے وہ لے لے۔ مہاجروں کو کتنا دیں گے، انصار کو کیا دیں گے، کس کو کتنا دیں گے، جس کو جتنا دیں وہ لے لے، اور اپنے دل کے اندر کوئی بات نہ محسوس کرے کہ مجھے کم ملا یا زیادہ ملا۔ اس کے لیے یوں فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا، اور جو بھی آتا دیں تم کو، الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مال میں سے، فَخُذُوهُ، تو اس کو تم لے لو جتنا دیں، وما نہا، اور منع کریں رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو، عنہ، جس سے، فانتہوا، تو اس سے تم رک جاؤ۔ بات تو اصل میں اس مال فے کی ہے،
اس میں سے اللہ کے حبیب جس کو جتنا دیں گے وہ اس پر خوش ہو جائے، اور جس کو جتنا کم دیں وہ اس پر خوش ہو جائے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ لیکن الفاظ عام تھے، اس لیے فقہاء نے دوسرا مسئلہ بھی نکالا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی حکم دیں اس حکم پر عمل کرو، جس حکم سے منع کریں، جس کام کے کرنے سے اس سے رکو، یعنی جس طرح اللہ کے اوامر اور نواہی ہیں اسی طرح حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اوامر اور نواہی ہیں۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسے بانٹا یہ تو ابھی عرض کروں گا، آگے آ رہا ہے خود۔ لیکن اسی سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک تیسرا مسئلہ نکالا گیا کہ یہ صرف بنو نذیر کی زمین کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ جہاں کہیں اس طرح کی زمینیں مسلمانوں کے قبضے میں آئیں گی تو ان کا یہی مسئلہ ہوگا کہ زمینیں بیت المال کی تحویل میں رہیں گی، اور اس سے مسلمانوں کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے گا، اور اگر وہاں کے غیر ایمان والوں کو دی جائیں گی تو وہ اس کے اوپر خراج ادا کریں گے۔ یہ عراق کی زمینوں کے بارے میں فیصلہ ہوا تھا۔ للفقراء المہاجرین، یہ مال کن کو ملے گا؟ فرمایا سب سے پہلے مہاجر فقیروں کو۔ للفقراء، ان غریبوں کے لیے، المہاجرین جو ہجرت کرنے والے ہیں، الذین اخرجوا، جن کو نکالا گیا، من دیارہم، ان کے گھروں سے، مالدار تھے، ان کے بھی گھر تھے مگر نکالا گیا ان کو ان کے گھروں سے، واموالہم، اور ان کے مالوں سے ان کو نکالا گیا، ان کے پاس بھی مال تھے مکہ میں، ان کے پاس بھی گھر تھے، جن کو بے گھر کیا گیا، جن کو وہاں سے نکالا گیا، بے مال کیا گیا، سب سے پہلے ان مہاجرین کو دیا جائے۔ یبتغون فضلا من اللہ، وہ تلاش کرتے ہیں اللہ کے فضل کو، ورضوانا، اور اللہ کی رضامندی کو، وینصرون، اور وہ مدد کرتے ہیں اللہ، اللہ کی، اللہ کے دین کی، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے ہیں۔ اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں، انہوں نے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا، جو کلمہ پڑھا تھا اس کو سچ کر دکھایا، سب سے پہلے ان کا حق ہے۔ والذین، اور اس کے بعد کن کا حق ہے؟ والذین، یہ اوپر جوڑیں گے، للفقراء، ان فقیروں کے لیے جو ہجرت کرنے والے ہیں، اور یہاں کیسے کہیں گے؟ للفقراء الذین، اور ان غریبوں کے لیے ہے، الذین، جنہوں نے تبوؤ، گھر بنایا ہوا تھا، الدار، گھر میں ٹھکانہ بنایا ہوا تھا، الدار، گھر میں، گھر میں ٹھکانہ بنانے کا مطلب، دار مدینہ منورہ کا نام ہے دار الہجرہ، ہجرت کی جگہ۔ جو پہلے سے مدینہ میں رہ رہے تھے، مدینہ کو اپنا ٹھکانہ بنایا ہوا تھا، ان کو اس میں سے حصہ ملے گا۔ والایمان، اور جنہوں نے گھر بنایا ہوا تھا ایمان میں، ایمان تو کوئی جگہ نہیں جس میں گھر بنائیں گے، مطلب کیا ہے؟ قبیل الایمان، جنہوں نے ایمان قبول کر رکھا تھا، لیکن اس قبول کرنے کو کہا کہ انہوں نے ایمان کے اندر اپنا گھر بنا رکھا تھا۔ کب؟ من قبلہم، مہاجروں سے پہلے، مہاجر یہاں نہیں پہنچے اس سے پہلے انہوں نے ایمان قبول کر رکھا تھا۔ یحبون، وہ پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، من ہاجرہ، جو ہجرت کر کے آتا ہے، الیہم، ان کی طرف۔ دنیا بھر کے اندر یہ بات مشہور ہے اور آج بھی ہے کہ باہر کے لوگ آئے اور انہوں نے قبضہ کر لیا یہاں کی جگہ کے اوپر، یہاں کی زمینوں کے اوپر، انہیں باہر والے اور اندر والے ایک دوسرے سے چڑھتے ہیں، لیکن یہ مدینہ کی شان ہے کہ جو باہر سے آتے ہیں، اندر والے ان سے کس طرح محبت کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ باہر سے آنے والوں کی یحبون، محبت کرتے ہیں، جو جو ہجرت کر کے آئے ان کے پاس، کوئی حبشہ سے آئے، کوئی ایران سے آئے، کوئی روم سے آئے، کوئی مکہ سے آئے، کوئی کہیں سے آئے، ولا یجدون، اور نہیں پاتے ہیں وہ، فی صدورہم، اپنے سینوں کے اندر، حاجتن، کوئی ضرورت، مما، اس چیز کی طرف سے، اوتو، جو ان کو دی جاتی ہے، کن کو؟ مہاجرین کو۔ ان کو ایسا لگتا ہے جیسے اس کی ہم کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کیا صفت بیان کی اللہ نے انصار کی۔ وَيُؤْثِرُونَ، اور وہ ترجیح دیتے ہیں، عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اپنی جانوں کے اوپر، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ ان کو بہت زیادہ اس کی ضرورت بھی ہوتی ہے، اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اور جو باہر سے آتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں۔ یہ سارے انصار ہیں، لیکن مثال کے طور پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، اور سب اس واقعے کو نقل کرتے ہیں۔ یہ ایک آدمی کی بات نہیں ہے، سب کا حال یہی ہے۔ ایک آدمی کی کیا بات ہے؟ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ابو طلحہ ان کی کنیت ہے، نام ان کا کیا ہے؟ زید بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مہمان آیا، ہائے ہائے کیسا وقت تھا،
آپ نے اپنے گھروں میں ایک بندے کو بھیجا، ضیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے مہمان آئے ہیں، کوئی کھانے کے لیے چیز ہے۔ 9 گھروں کے اندر جانے والا گیا، 9 ازواج مطہرات تھیں، مگر کسی گھر میں سے نہ ستو ملا، نہ کچھ کھانے کے لیے ملا، کوئی چیز کھانے کی ملی نہیں۔ تو آپ رنجیدہ ہوئے، آپ نے فرمایا کوئی ہے جو میرے مہمان کی مہمان نوازی کرے؟ تو ابو طلحہ کھڑے ہو گئے، میں مہمان نوازی کروں گا۔ گھر لے گئے، اہلیہ سے پوچھا کچھ کھانے کے لیے ہے؟ بخاری کی روایت ہے، قوف ولداننا، صرف قوف سبیاننا، قوت سبیاننا، صرف ہمارے بچوں کے کھانے کے لیے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا بچوں کو تو سلا دو بہکا کر کے، اور مہمان کو کھانا کھلانا ہے، حضور کا مہمان لے کر میں آ رہا ہوں۔ مگر ابھی تک پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اور پردے کے حکم کے بعد مردوں کی مجلس الگ ہو گئی، عورتوں کی مجلس الگ ہو گئی۔ لیکن آج بھی عربوں کے ہاں اگر پردے کا حکم آ گیا ہے، مگر مہمان کو روٹی دے کر کے گھر والا یوں ہی دیکھتا رہے اس کے لقموں کو اور خود شامل نہ ہو، اس کو وہ بہت بڑا عیب سمجھتے ہیں۔ ہمارے یہاں مہمانی کے آداب ہی نہیں۔ ایک صاحب نے میری خود کی دعوت کی، چائے کی دعوت، تو میں نے کہا آپ بھی تشریف لائیے، کہنے لگے ہم تو پیتے ہی رہتے ہیں۔ تو میں نے کہا پھر یہ بھی آپ ہی پیجئے، پیاسا میں ہی ہوں ایک مطلب ہم تو پیتے ہی رہتے ہیں، تو کیا مطلب میں بھوکا ہوں؟ بھائی مجھے ہی ضرورت ہے۔ آداب نہیں معلوم۔ عرب کا کیا طریقہ تھا، وہ مہمان کے ساتھ بیٹھتے تھے، اور جب تک اس کے ساتھ خود نہیں کھاتے تھے مہمان کھانا نہیں کھاتا تھا۔ ابھی پردے کا حکم نہیں آیا تھا، مستورات بھی ساتھ بیٹھتی تھی۔ حضرت ابو طلحہ نے فرمایا دسترخوان لگاؤ اور کھانا لگاؤ، مگر کھانا ہے تھوڑا، تو تم کیا کرنا، چراغ کو ٹھیک کرنے کے نام سے اس کو گل کر دینا، چراغ بجھا دینا، تو تاکہ مہمان کھانا کھاتا رہے اور ہم ان کے ساتھ ایسے ہی بیٹھے رہیں گے کہ ہم بھی کھا رہے ہیں، چبا رہے ہیں کھانا، اور مہمان اچھی طرح کھا لے۔ مہمان نے کیا کھانا کھایا، عرش ہل گیا، وہی نازل ہوئی۔ صبح ابو طلحہ پہنچے، فرمایا ابو طلحہ تو نے بڑی عجیب مہمان نوازی کی، تمہاری تو عرش پر تعریف ہو رہی ہے۔ اور یہ ایک واقعہ ہے صرف بطور مثال، سب کا حال یہی ہے۔ وَمَن يُوقَ، یہ اللہ کرم ان پر کیسے ہوا، وَمَن يُوقَ، اور جس کو بچایا گیا شُحَّ نَفْسِهِ، اس کے نفس کی لالچ سے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ ان کو مال فے میں سے حصہ ملے گا، اسی مال فے میں جو ان میں سے ضرورت مند ہوں گے، غریب ہوں گے۔ والذین، اور ان لوگوں کے لیے ہے، یعنی اس کو بھی پیچھے جوڑیں گے، للفقراء الذین، اور ان لوگوں کے لیے، ان فقیروں کے لیے، الذین جاؤ، جو آئیں گے، من بعدہم، ان کے بعد، مطلب بیت المال میں اس مال کو بچا کر کے رکھو، تو اس مال میں سے جو آئندہ مسلمان آئیں گے ان کی ضرورتیں بھی پوری ہوں گی۔ من بعدہم، جو ان صحابہ کے بعد آئیں گے، یقولون، لیکن بعد میں جو آئیں گے ان کی بھی کوئی صفت، فرمایا ان کی بھی بڑی صفت ہے، جو بعد والے آئیں گے وہ پہلے والوں کے سابق ہونے کا احترام کریں گے، ان سے محبت کریں گے، ان کے لیے دعائیں کریں گے۔ یقولون، وہ کہہ رہے ہوں گے، ربنا، اے ہمارے رب، اغفر لنا، بخشش فرما تو لنا، ہمارے لیے، ولی اخواننا، اور ہمارے ان بھائیوں کے لیے، الذین، جو سبقوا، پہلے گزر گئے، نہ ہم سے، جنہوں نے جو پہل کر چکے، نہ ہم سے، بالایمان، ایمان میں، اے خدا ان کی بخشش فرما، وہ پہلوں سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ جو صحابہ میں بعد میں آئیں گے وہ بھی ہوں گے، اور جو قیامت تک مسلمان آتے رہیں گے وہ سب کے سب ہوں گے۔ مگر امام مالک نے فرمایا اس کے لیے یہ شرط ہے کہ جو صفات یہاں بیان کی ہیں ان صفات کے اوپر وہ اترتے ہوں۔ وہ کیا؟ پہلوں سے، صحابہ سے، مہاجرین سے، انصار سے محبت کرتے ہوں اور ان کے لیے دعائیں کرتے ہوں۔ وَلَا تَجْعَلْ، اور یہ دعا کرتے ہوں کہ مت بنا اے پروردگار، فی قلوبنا، ہمارے دلوں میں، غلن، کھوٹ، کینہ، کسی قسم کی دوری، للذین، ان لوگوں کے لیے، آمنوا، جو ایمان لا چکے، یعنی صحابہ کرام کے لیے خاص طور سے، ربنا، اے ہمارے رب، انک رؤوف الرحیم، بے شک تم بہت زیادہ نرمی کرنے والا، الرحیم، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ روح المعانی میں بہت اقوال نقل کیے بزرگوں کے، اسی آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ رافضی جو صحابہ کرام سے نفرت کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، ان کو مال فے میں قیامت تک کچھ بھی نہیں ملے گا، اس لیے کہ صحابہ سے، اور جو بھی صحابہ سے بغض رکھتا ہے اس کو مال فے میں سے نہیں دیا جائے گا، اس لیے کہ آیت میں شرط لگا دی ہے، مال فے میں اس کو حصہ ملے گا جو ان سے محبت کرتا ہو۔ یہ تو یہودیوں کا حال بیان ہوا، تو جو ان کے دوست منافق تھے، جن کے لیے کہا تھا قرآن نے کہ نہ یہ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں، نہ گھر کے نہ گھاٹ کے، ان کا کیا ہوا؟
الم ترا، کیا نہیں دیکھا تو نے قرآن پڑھنے والے، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، نافقوا، جنہوں نے منافقت کی تھی، یقولون، وہ کہتے تھے، لاخوانہم، اپنے بھائیوں سے، تمہارے بھائی تھوڑے تھے، یہودیوں کے بھائی تھے، ان اپنے بھائیوں سے کہتے تھے، کون سے بھائی؟ الذین کفروا، جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی، کفر کا راستہ اختیار کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب یہودیوں میں سے، کیا کہتے تھے ان سے؟ بلکہ انہوں نے ہی ان کو آمادہ جنگ کیا تھا، ورنہ وہ تو جنگ پر آمادہ نہیں تھے۔ کیا کہتے تھے؟ لا، لا کا معنی قسم بخدا، ان اخرجتم، اگر تم کو نکالا گیا، لنخرجن، ہم ضرور بضرور نکل جائیں گے، معکم، تمہارے ساتھ، ولا نطیع، اور ہم بات نہیں مانیں گے، فیکم، تمہارے بارے میں، احدن، کسی کی، ہمیں ساری دنیا کہے کہ نہیں نہیں تم مت نکلو، تم مت نکلو، ہم نہیں مانیں گے کسی کی بات، ابداً، کبھی بھی نکل جائیں گے تمہارے ساتھ۔ اچھا، وَإِن قُوتِلْتُمْ، اور اگر جنگ کی گئی تمہارے ساتھ، لَنَنصُرَنَّ، ہم ضرور بضرور مدد کریں گے کم تمہاری، وَاللَّهُ يَشْهَدُ، اللہ اکبر۔ منافق تو قسمیں کھا کھا کر یہ باتیں کہہ رہے ہیں، اور ابھی یہ فتح نہیں ہوا، اس سے پہلے اللہ پیشن گوئی فرما رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے واللہ یشہد، اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے، انہم لکاذبون، بے شک وہ ضرور بضرور جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹے ہیں، منافق ہیں، تمہارے ساتھ بھی جھوٹی قسمیں، ان کے ساتھ بھی جھوٹی قسمیں۔ لئن اخرجوا، کیا جھوٹ بول رہے ہیں؟ لا، قسم بخدا، ضرور بضرور، ان اخرجوا، اگر وہ نکالے گئے، لا یخرجون معہم، یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، چنانچہ نہیں نکلے منافق، یہ تو یہیں بیٹھے رہے اور چوڑے ہو کے بیٹھ گئے۔ وَلَئِن قُوتِلُوا، اور قسم بخدا، ان قُوتِلُوا، اگر ان کے ساتھ جنگ کی گئی، لا ينصرون، یہ مدد نہیں کریں گے، ہم ان کی، وَلَئِن نَصَرُوا، وَلَئِن، اور قسم بخدا، ان نصروا، اگر یہ مدد کرنے لگے، ہم ان کی، ویسے کی نہیں انہوں نے، جب ان سے جنگ ہوئی، ان کے قلعے کا محاصرہ ہوا، کوئی ایک منافق بھی نہیں آیا، ورنہ آتا مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کر دیتے، نہیں کر سکے، لیکن قرآن نے فرمایا چلو فرض کرو، اگر یہ مدد بھی کریں گے ان کی اور آئیں گے مدد کرنے کے لیے، لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، تو ضرور بضرور بھاگیں گے، الادبار، پیٹھ دکھا کر کے، ثم لا ينصرون، پھر ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی، لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، کیوں نہیں آئیں گے ان کی مدد کرنے کے لیے، اور کیوں نہیں ان کے ساتھ مل کر جنگ کریں گے؟ فرمایا کرنا کس سے جنگ ہے؟ جنگ تو مسلمانوں سے کرنی ہے نا، تو مسلمانوں کا رعب ایسا بیٹھا ہوا ہے منافقوں کے دلوں میں، لَأَنْتُمْ، ضرور بضرور، قسم بخدا ہے مسلمانوں، تم اے صحابہ کرام، تم اشد، زیادہ سخت ہو، رہبتاً، ڈر کے اعتبار سے، فی صدورہم، ان کے سینوں میں، آسان ترجمہ، تمہارا ڈر ان کے دلوں میں زیادہ ہے، کس سے زیادہ؟ من اللہ، اللہ سے بھی زیادہ، اتنے اللہ سے نہیں ڈرتے جتنے تم سے ڈرتے ہیں، یہ جنگ کرنے آئیں گے، ذالک بانہم، کیوں ایسا ہے؟ مسلمانوں سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے، یہ بات اس وجہ سے، قوم، ایسے لوگ ہیں، لا یفقہون، جو سمجھتے نہیں، لا یقاتلونکم، نہیں وہ جنگ کریں گے کم تمہارے ساتھ، جمیعاً، سارے کے سارے مل کر، الا فی قری محصنہ، کھلے میدان میں آ کر جنگ کریں، یہ مرد میدان ہے ہی نہیں، الا فی قرن، اگر کریں گے بھی جنگ یہ منافق اور یہودی دونوں مل کر کے، ایسی بستیوں میں، محصنتن، تن، جو قلعوں میں گھری ہوئی ہوں، اپنے قلعوں کے اندر سے چھپ کر تیر ماریں گے، سامنے آ کر کہاں جنگ کر سکتے، او من وراء جدر، یا دیواروں کے پیچھے سے حملہ کریں گے چھپ چھپ کر کے، بأسهم بینہم شدید، بأسهم، ان کی جنگ، بینہم، آپس میں، شدید، بڑی سخت ہے، دیکھنے میں لگتا ہے یہ دوست ہیں لیکن دل ان کے دور دور ہیں، آپس میں بڑی جنگ ہے، مفاد نے ان کو اکٹھا کیا ہے، تحسبهم، اے قرآن پڑھنے والے تو گمان کرتا ہے، ہم، ان کو، جمیعاً، کہ یہ اکٹھے ہیں، منافق اور یہودی ایک ہیں، وقلوبهم شتى، حالانکہ ان کے دل جدا جدا ہیں، شتید کی جمع شتى، جیسے مریض کی جمع مرضى، ان کے دل جدا جدا ہیں، پھٹے ہوئے ہیں، مفاد کی بنیاد پر اکٹھے ہیں، جب نصب العین نہ ہو تو کتنے زوردار اتحاد بنا لیے جائیں، اتحاد باقی نہیں رہتے ہیں، ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ بات اس وجہ سے ہے کہ وہ قوم، ایسے لوگ ہیں، لا یعقلون، جو عقل سے کام نہیں لیتے ہیں، مفاد کے بندے ہیں، دنیا کے مفاد کی خاطر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ کیا بری گت بنی ان کی، فرمایا ویسی بنی جیسے ان سے پہلے کچھ لوگوں کی بنی تھی، ان سے پہلے کن کی بنی تھی؟ علامہ محلی جلالین میں تو فرماتے ہیں جیسے کہ بدر والوں کا حشر ہوا، ان کا بھی وہی حشر ہوا،
باقی سارے لوگوں نے کہا کہ نہیں، بات یہودیوں کی چل رہی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے بنو نذیر کا وہی حال ہوا جو ان سے ابھی پیچھے کچھ پہلے دوسرے لوگوں کا ہوا تھا، 1 سال پہلے۔ وہ کن کا ہوا تھا؟ بنو قینقاع کا۔ مثلہم، یہ چھپا ہوا ہے، ان کا حال کمثل، ان لوگوں کی طرح ہے، الذین، جو تھے، من قبلہم، ان سے پہلے، قریباً، ابھی قریبی زمانہ میں انہوں نے کیا کیا تھا؟ ذاقوا، چکھا انہوں نے، وبال امرہم، اپنے معاملے کے وبال کو، اور یہ دنیا کی ان کو سزا ملی، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب آخرت میں تیار ہے۔ انہوں نے کیا کی تھی بنو قینقاع نے؟ غداری۔ میں غزوہ بدر کے موقع پر بتا چکا، جب بدر میں اللہ نے ایمان والوں کو غالب کیا تو آپ نے بنو قینقاع کے لوگ چونکہ کافی مالدار تھے، پیسے والے تھے، کچھ سونار تھے، کچھ کمہار تھے، کچھ لوہار تھے، اس طرح کے پیشے کرتے تھے، اس لیے کافی مالدار تھے۔ آپ نے ان کو جمع کیا اور ان کو سمجھایا کہ دیکھو اللہ نے بدر میں ایمان والوں کو غلبہ دیا، اس سے تم سمجھو کہ یہ دین سچا ہے اور غور کرو اس پر، اللہ کا دین قبول کر لو۔ تو انہوں نے دین کیا قبول کیا؟ انہوں نے دھمکیاں دینی شروع کر دیں کہ نہیں نہیں، آپ ہمیں کہیں قریشی نہیں سمجھ لینا، اگر ہم سے پالا پڑا تو ہم آپ کو سبق سکھا دیں گے۔ اور اتنا ہی نہیں کیا، پھر ایک ایمان والی کی عزت پر حملہ کیا، سرے بازار ایک ایمان والی عورت کو ننگا کر دیا انہوں نے، بالکل ننگا۔ اس کے اوپر ایک صحابی کو معلوم ہوا جو وہاں موجود تھے، تو انہوں نے ایک یہودی کا سر قلم کر دیا، اور پھر یا تو یہ صحابی شہید ہو گئے اور وہ ایمان والی مدینہ گئی، اور یا یہ صحابی اور وہ ایمان والی دونوں دوڑ کر مدینہ پہنچ گئے، یہودی کچھ نہ کر سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، آپ نے فرمایا اچھا اتنے بد باطن ہیں، ایمان والی کی عزت پر حملہ کیا۔ ایمان والی دودھ بیچنے یا کوئی چیز خریدنے یا بیچنے، دونوں طرح کی روایتیں ہیں، اس لیے ان کے بازار میں گئی تھی، جب وہ چیز خرید رہی تھیں یا بیچ رہی تھیں، بیٹھی تھیں، تو ایک بد باطن نے کیا کیا، ان کے جبے کے ساتھ کسی رسی کو باندھا اور دوسرے بدماش کو کہا پیچھے سے کھینچ لو، اس نے اوپر سے کھینچا، اس طرح وہ بازار میں ننگی ہو گئی۔ آپ نے صحابہ سے موت پر بیعت لی کہ اگر ہم میں سے ایک بھی زندہ رہا تو اس کی عزت کا بدلہ لے گا، اگر آج ان کی عزت کا بدلہ نہیں لیا گیا تو قیامت تک کسی کی عزت محفوظ نہیں ہوگی۔ ان کے قلعوں کا آپ نے محاصرہ کیا، یہ مقابلہ نہیں کر سکے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے ساتھ کوئی معاہدہ کیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ان کو سزا دیں، لیکن عبداللہ ابن ابی منافق بیچ میں آ گیا، اس نے کہا کہ نہیں نہیں، یہ میرے حمایتی ہیں، ان کو معاف کر دیا جائے، ان کو جانے دیا جائے مدینہ سے۔ آپ نے فرمایا پھر ایسے گندوں کے لیے مدینہ نہیں، چلے جاؤ۔ وہ ان کے لیے بھی یہی ہوا کہ جو لے جا سکتے ہو لے جاؤ، مدینہ سے چلے جاؤ۔ یہ بھی یہاں سے نکلے تھے، کچھ خیبر میں جا کر بسے، کچھ شام۔ کمثل شیطان، یہ جو منافقوں کا حال ہوا اور یہودیوں کا، یہ کیسا ہوا؟ فرمایا جیسے شیطان کا۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ غزوہ بدر میں نہیں دیکھا ابلیس سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا اور آ کر ان کو چک دی، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو انسان کو ہمیشہ گناہ کے لیے شیطان ابھارتا ہے، جب آدمی گناہ میں پھنستا ہے وہ سائیڈ میں ہو جاتا ہے، کہتا تو جان تیرا کام جان۔ کمثل الشیطان، ان کا حال شیطان کی طرح ہے، اذ قال، جب وہ کہتا ہے للانسان، انسان سے، اکفر، تو کفر کر، یہ سب سے بڑا گناہ، باقی بھی تمام گناہوں کے لیے، فلما کفر، تو جب انسان کفر کر لیتا ہے، قال، شیطان کہتا ہے، انی بریء، بے شک میں بری ہوں من کا تجھ سے، انی اخاف اللہ، بے شک میں ڈرتا ہوں اللہ سے، رب العالمین، جو جہانوں کا پالنے والا ہے۔ فکان عاقبتہما، تو ہوتا ہے عاقبتہما، ان دونوں کا انجام، کس کا؟ شیطان کا اور جس کو گمراہ کیا اس کا، انہما فی النار، کہ یہ دونوں جہنم میں ہوتے ہیں، خالدین فیہا، اس حال میں کہ ہمیشہ جہنم میں رہتے ہیں۔ گمراہ کرنے والا بھی جاتا ہے، گمراہ ہونے والا بھی جاتا ہے، مگر دنیا میں شیطان سائیڈ پر ہو جاتا ہے، کہتے ہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اب تیرا ساتھ نہیں دے سکتا ہوں۔ وذالک جزاء الظالمین، اور یہی ہے ظالموں کی سزا، کہ وہ دنیا میں بھی رسوا ہوں اور آخرت میں بھی رسوا ہوں۔ یہ بات منافقوں کی اور یہودیوں کی بتائی گئی۔ ایمان والوں نے اس سے کیا سبق حاصل کیا؟ فرمایا یہ سبق حاصل کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے، تقوی اختیار کرو۔ تقوی میں کمزوری آئی تو منافقت کی طرف آدمی ڈھلک جاتا ہے، ڈرو اللہ سے۔ ولتنظر،
اور دیکھنا چاہیے نفس ہر جان کو ما قدمت جو آگے بھیجا اس نے لغدن کل کے لیے. یہ ساری زندگی 100 سال 200 سال کی ہو یہ ساری مل کر آج بنی, اس کے بعد جو شروع ہونے والا ہے وہ کل ہے. اس کل کے لیے کیا بھیجا؟ ہر شام کو سونے سے پہلے محاسبہ کرو, آج ہم نے کل کے لیے کیا تیاری کی. واتقوا اللہ, اور کیا تیاری ہے؟ ڈرو اللہ سے, اللہ کا تقوی اختیار کرو, اسی سے منافقت سے نجات ملے گی. ان اللہ خبیر بما تعملون, بے شک اللہ تعالیٰ خبیر پوری خبر رکھنے والا, بما تعملون جو کچھ تم کرتے ہو. دیکھو منافقت کا نتیجہ جہنم, ایمان کا نتیجہ جنت. کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ لا تکونوا, نہیں ہو سکتے, کالذین نہیں لا ولا تکونوا, اور مت ہو جاؤ, کالذین ان لوگوں کی طرح, نسو بھول گئے جو اللہ, اللہ کو کون بھولے؟ یہودی بھی بھولے, منافق بھی بھولے, کافر بھی بھولے. فانسا, تو بھلا دیا اللہ نے ہم ان کو, انفسہم ان کی جانوں سے بھی, ان کی جانوں سے غافل کر دیا. مطلب اب ان کو اپنے مرتبے کا احساس بھی نہیں رہا. انسان ہو کر کے جانوروں کی پوجا کرنے لگ گئے, انسان ہو کر کے جانوروں کے فضلے کھانے لگ گئے. کس قدر ذلیل اور رسوا ہو گئے. کیوں؟ اللہ نے ان کو ان کے مرتبے سے بھی بے خبر کر دیا. جو اللہ کا نہیں رہتا وہ پھر کسی کا نہیں رہتا. اولئک هم الفاسقون, یہی لوگ تو فرمانبرداری سے نکلنے والے ہیں. نتیجہ یہ تو دنیا میں رسوائی ہوئی, آخرت میں جہنم میں گئے. تو ایک طبقہ جنت میں, ایک جنت میں, جہنم میں. کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ لا یستوی, برابر نہیں ہو سکتے. اصحاب النار, جہنم والے جہنم کے باسی, و اصحاب الجنہ, اور جنت والے جنت کے باسی, اصحاب الجنہ, جنت والے, هم الفائزون, یہی تو کامیاب ہونے والے ہیں. کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا راز بتائے قرآن کریم نے, کس طرح انسانوں کو جھنجھوڑا اور کس طرح سمجھایا. ہائے منافقو, تم قرآن سنتے ہو تمہارے دل نہیں ٹوٹتے؟ یہ قرآن اللہ کا کیسا کلام ہے. لو انزلنا هذا القرآن, اگر اتارتے ہم هذا القرآن, اس قرآن کو, علی جبل, کسی پہاڑ پر, لرأیتا, اے قرآن پڑھنے والے ضرور بھی ضرور قسم بخدا, رأیتا, تم دیکھتا ہو اس کو, خاشعا, کہ وہ دب جاتا, ہائے ہائے, پھر ہمالیہ سمندر سے نیچے چلا جاتا. متصدعا, تو دیکھتا اس کو کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا پہاڑ. کب؟ جب اس کو شعور عطا کرتا اللہ تعالیٰ قرآن کا, اور پھر اس کو قرآن دیتا. من خشیت اللہ, اللہ کے ڈر کی وجہ سے. مگر تم نے قرآن سنا, تمہارے دل نہ ٹوٹے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ, اور یہ مثالیں ہیں, نضربها, جن کو ہم مثالیں کو بیان کرتے ہیں. کون سی؟ یہی نہیں, پیچھے جو یہودیوں کی مثال ہوئی, شیطان کی اور گمراہ کرنے اور ہونے والے کی مثال بیان ہوئی, منافقوں کی مثال بیان ہوئی. یہ مثالیں نضربها ہم بیان کرتے ہیں, للناس, لوگوں کے لیے, لعلہم, تاکہ وہ یتفکرون, غور و فکر کریں. ایمان والے کو کس طرح تقوی نصیب ہوتا ہے, اور منافقت کی کہ دھبوں سے اپنے آپ کو کس طرح پاک کر سکتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی محبت دل میں آئے. اللہ کی محبت کیسے آتی ہے؟ اللہ کا تعارف ہو جائے. اللہ کون ہے, اللہ کا تعارف کرایا جا رہا ہے. اور یہ چند آیتوں کے اندر اللہ کا ایسا تعارف ہے کہ شاید دوسرے کسی مقام پر اس طرح تعارف نہیں کرایا گیا. اسی لیے حدیث میں اس کی بڑی فضیلت فرمایا, جو آدمی صبح کو پڑھ لے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ پڑھ کے ان کو صبح پڑھ لے اور شام کو پڑھ لے, اگر رات کو موت آئے گی اللہ شہادت نصیب کرے گا, دن میں آئے گی اللہ شہادت نصیب کرے گا. هو اللہ, وہی تو اللہ ہے, اللہ دی, جو لا الہ, نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق, الا ہو, سوائے اس کے, عالم الغیبی, وہی اللہ ہے, عبادت کے لائق وہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ صفات دیکھو نا کسی اور میں ہو سکتی ہیں. عالم الغیبی, پوشیدہ باتوں کو جاننے والا, والشہادتی, ظاہر کی باتوں کو جاننے والا. هو الرحمن, وہی تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. الرحیم, وہی تو بار بار رحم کرنے والا ہے. هو اللہ, وہ اللہ ہے, الذی, جو لا الہ, نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق, الا ہو, سوائے اس کے, الملک, جو بادشاہ ہے, القدوس, جو بہت پاک ہے, السلام, جو سلامتی دینے والا ہے اور خود سلامتی والا ہے, المومن, جو امن دینے والا ہے, پناہ دینے والا ہے, المؤمن, امن عطا کرنے والا, المہیمن, جو حفاظت کرنے والا ہے, العزیز, جو غالب ہے, الجبار, جو درست کرنے والا ہے,
درست کرنے والا، جبار، ٹوٹی ہوئی ہڈی کو درست کرنا اصل بات، جب اللہ کی صفت ہو تو زبردست طاقت والا، یہ ترجمہ بھی کرتے ہیں، اور درست کرنے والا ہے۔ المتکبر، جو کبریائی والا ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، عما، ان چیزوں سے یشرکون، جن کو وہ شریک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ کن پتھروں کو شریک کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ؟ کیا وہ اللہ کے برابر ہو سکتے ہیں؟ هو اللہ، وہ اللہ ہے۔ اس کی شان کیا ہے؟ الخالق، پیدا کرنے والا، الباری، اس کے معنی بھی پیدا کرنے والا، المصور، اس کے معنی بھی تقریباً پیدا کرنے والا۔ تو فرق کیا ہے؟ الخالق، پیدا کرنے والا، یعنی ہر چیز کا مادہ پیدا کرنے والا، الباری، پیدا کرنے والا، یعنی پھر اس مادے میں روح ڈالنے والا، المصور، پیدا کرنے والا، یعنی پھر اس کو ایک شکل دینے والا، ایک صورت بنانے والا، ایک تصویر بنانے والا۔ فلاں چیز بنانی ہے، اس کا میٹیریل بھی خود پیدا کرتا ہے، اس میں روح بھی خود ہی ڈالتا ہے، اور اس کو ایک شیپ، ایک شکل دیتا ہے، وہ بھی اسی کا کام ہے۔ لہ الاسماء الحسنی، اسی کے الاسماء الحسنی، بہت اچھے اچھے نام ہیں۔ کیا اس کی شان ہے؟ یسبح، تسبیح کرتی ہے۔ سورت کے شروع میں تسبح، تسبیح کی، اور ختم کیا گیا اس کے اوپر یسبح، تسبیح کرتی ہے، یعنی وہاں ماضی، یہاں مضارع، تو مطلب کیا ہے؟ کرتی تھی، کرتی ہے، کرتی رہے گی۔ یسبح، پاکی بیان کرتی ہے، لہو، اسی کی، ماں، ہر وہ چیز، فی السماواتی، جو آسمانوں میں ہے، والارض، اور جو زمین میں ہے، وہو العزیز الحکیم، وہی تو غالب ہے، الحکیم، وہی تو حکمت والا ہے۔ اللہ اکبر، ہمیں بھی اللہ اپنی معرفت کا کوئی حصہ نصیب فرمائے، اسماء حسنی میں سے ہم کو بھی کچھ نصیب ہو۔ سورۃ الممتحنہ، میں نے کہا مدنی صورتیں ہیں، لیکن سورت کے ساتھ سورت جڑی ہوئی، آپس میں ایسا لگتا ہے جیسے کنڈے سے کنڈا ملا ہوا،